ہوک ایک بہت زبردست ڈرامہ ہے اور اس نے لاکھوں دلوں کو جیتا ہے۔ اس کی ریٹنگ میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کہانی ہے پیار اور وعدوں کی، یہ کہانی ہے بدلے کی، اور یہ کہانی ہے امید کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں۔ اب کہانی میں حیا جعفر کے ساتھ نکاح کی وجہ سے بری طرح سے پھنس گئی ہے۔ وہ زیان سے پیار کرنے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف جعفر کی بیوی ہونے کے باوجود جعفر اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب بہنوئی کا بھی اس کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے حیا اب فیصلہ کرتی ہے کہ وہ جعفر کے ساتھ رہے گی۔ آخر کار وہ اس کا خاوند ہے۔ زیان جو حیا سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے اور جانتا ہے حیا کا نکاح جعفر سے ہو چکا ہے، وہ حیا کو کسی بھی صورت میں بھولنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ چاہتا ہے کسی طرح کوئی قانونی راستہ مل جائے جس کی وجہ سے اس کی شادی حیا سے ہو جائے۔ اب کہانی میں جعفر کی CM سے میٹنگ تھی جو کسی وجہ سے کینسل ہو جاتی ہے۔ واپس آتے ہوئے اس کی ملاقات ایک عورت سے ہو جاتی ہے۔ وہ جعفر سے روتے ہوئے انصاف مانگتی ہے۔ جعفر عورت سے پوچھتا ہے کس بات کا انصاف؟ عورت کہتی ہے میرے کلاس فیلو نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے، اب اس نے مجھے ساتھ بھی نہیں رکھا، میں اب در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ جعفر پوچھتا ہے اب تم کیا چاہتی ہو؟ عورت جواب دیتی ہے وہ یا تو مجھے اپنے گھر میں عزت سے رکھے یا پھر مجھے طلاق دے دے، ورنہ میں کورٹ کے سامنے خودکشی کر لوں گی۔ جعفر ولی سے کہتا ہے وہ اس کے خاوند سے مل کر معاملے کو سلجھا لے۔ اس بات کے بعد جعفر کو حیا کا خیال آتا ہے جو اس عورت سے ملتے جلتے حالات سے گزر رہی تھی، لہٰذا ولی کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ حیا سے مل کر اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ اب ولی جب حیا کے گھر جاتا ہے تو وہ زبردستی اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے جعفر سے ملنے کے لیے۔ ولی اس کو گاڑی سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن حیا اسے دھمکی دیتی ہے کہ اگر اس نے اسے اتارنے کی کوشش کی تو وہ سارے زمانے کو اس نکاح کے بارے میں بتا دے گی۔ اب ولی اس بات سے ڈرا ہوا ہے کہ جعفر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس سلسلے میں وہ جعفر کو کئی بار فون کرتا ہے لیکن جعفر اس کی کال ریسیو نہیں کرتا۔ اب جعفر کے گھر پہنچنے کے بعد وہ جعفر سے ملتی ہے جہاں جعفر کی ماں اور بیوی میمونہ بھی موجود ہوتی ہیں۔ پھر وہ جعفر سے کہتی ہے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا مجھے کوئی پریشانی تو نہیں اور میں آئندہ زندگی میں کیا چاہتی ہوں، تو پھر سن لے جعفر الہی، جب سے آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے مجھ پر زندگی تنگ ہو کر رہ گئی ہے، میں مزید بے عزت نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں آگے کی زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، آخر بیوی ہوں آپ کی۔ جعفر کی ماں اور بیوی یہ سن کر بہت حیران اور غصے میں آ جاتی ہیں۔ ولی جعفر کو بتاتا ہے یہ بضد تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ گئے تو میں زمانے بھر کو بتا دوں گی۔ جعفر کی ماں جعفر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتی ہے اسے بھی زمانے بھر کو وہی بتانا ہوگا جو تم نے ہم سے چھپا کر رکھا ہے۔ جعفر جواب دیتا ہے میں آپ کو بتانے ہی والا تھا، ویسے بھی یہ کوئی نکاح نہیں ہے، سزا ہے۔ جعفر کی بیوی غصے میں کہتی ہے یہ کیسی سزا ہے؟ تم اس سے نکاح کر کے گھر میں لے آئے ہو اور میرے برابر کھڑا کر دیا ہے، یہ تم نے اسے نہیں مجھے سزا دی ہے، تمہیں تو اسے اسی جگہ مار دینا چاہیے تھا۔ پھر ماں بھی جعفر سے غصے سے کہتی ہے میں لڑکی کے ساتھ تو جو کروں گی مگر معاف میں تمہیں بھی نہیں کروں گی، اور مزید کہتی ہے یہ لڑکی اب کبھی نہیں جائے گی، کہیں نہیں جائے گی، یہ اب یہیں رہے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔